أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتغين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام چیزوں کو ان کے روبرو لا کر جمع کر دیتے تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کر دیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن، جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے۔ سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افطرا پردازیاں کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں، اور تاکہ ان امور کے مرتکب ہو جائیں جن کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں؟ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کر دیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے۔ وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے۔ یقیناً آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ لہذا ذبح کرتے وقت جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ، اور اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہارے لیے کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو اس نے تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے لوگ بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کی بنا پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور پوشیدہ گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی۔ اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بلا شبہ یہ نافرمانی ہے، اور یقیناً شیطان اپنے دوستوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یقیناً شیطان اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں کہ تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرتے رہیں، اور اگر تم نے ان لوگوں کی اطاعت کی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ بنعمت الایمان، الحمدللہ بنعمت الاسلام، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الانعام کا جو رکوع پڑھنے جا رہے ہیں وہ 8ویں پارے سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ انعام کا رکوع جو آج ہم نے تلاوت و ترجمہ کیا آپ کے سامنے، یہ 14واں رکوع ہے اور 8ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ جی تو الحمدللہ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ساری باتیں ہمارے لیے درس نصیحت رکھی ہے۔ میری بہنوں، غور سے سنیں، سمجھیں، اور اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، اور اس نیت کے ساتھ ہم شروع کریں گے اپنی اس تعلیم کو کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں یہاں پر ہمیں بتلا رہا ہے اس پر منوعاً ہم اس کو قبول کریں گے، اپنے صدق دل کے ساتھ اسے قبول کریں گے، اور ہم ان پیاری پیاری باتوں پر، اللہ تعالیٰ کی ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما، آمین یا رب۔ میری بہنوں، فرسٹ آیت جو وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، یہ جو اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے، یہاں سے جو شروع ہو رہی نا، تو اس میں میری بہنوں اس سے پہلے کا جو ٹیکسٹ ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں، جو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بارے میں بتلاتے ہوئے، یعنی مشرکوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مشرک، یہ کافر ایمان
لانے سے یعنی پرے ہیں، ان کے دلوں پر غلاف ہے، یہ تو نہیں مانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکوں سے منہ موڑ لیجئے، ان پر توجہ مت کریے ابھی. یعنی ہو گیا، جتنا آپ کو پہنچانا تھا آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے. بار بار مانگتے تھے نا وہ لوگ، نشانی لاؤ نشانی لاؤ نشانی لاؤ. تو یہ دیکھ کر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے تھے کہ شاید اور کوئی نشانی اللہ تعالیٰ دے دے تو شاید یہ مان لیں گے. جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتلایا تھا، پچھلے درس میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا نا کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دو تو ہم پورے ایمان لے آئیں گے، پورے کے پورے ایمان لے آئیں گے اگر آپ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے. یعنی معجزات کے لیے بار بار انسسٹ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی تم کہہ دو کہ معجزات تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے معجزات. معجزات تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہیں، اللہ کے ساری نشانیاں سارے آیات کہاں ہیں؟ قل انما الآیات عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور تمہیں کیا شعور ہے کہ جب وہ آ جائیں تمہارے پاس تو تم تب بھی ایمان نہیں لائیں گے تم. یعنی تمہیں شعور نہیں ہے اس چیز کا، یہ صاف صاف پہنچا دو بولے پیغام. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اسی کا کنٹینیوشن ہے یہ 8واں پارے میں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، وَلَوْ اور اگر أَنَّنَا کہ ہم نزلنا نازل کرتے ہم الیہم ان کے طرف، اور اگرچہ کہ ہم ان کی طرف نازل کرتے ملائکہ فرشتے، یعنی فرشتوں کو بھی ہم بھیج دیتے، وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى اور مردے بھی ان سے اٹھ کر بات کرنے لگتے. یعنی مرنے کے بعد تو انسان کو پتا چل جائے گا نا، جیسی اس کو موت آئے گی، موت کے جھٹکے کے ساتھ ہی اسے پتا چل جائے گا کہ وہ حق پہ تھا یا باطل پہ تھا، وہ صحیح تھا یا غلط تھا. اس کی موت ہی اس کا فیصلہ کرتی ہے، اس کی موت ہی اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا، وہ ایک نیک تھا یا بد تھا، وہ برا تھا یا اچھا تھا. میری بہنوں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، سوا سوا بیچ کی چیز کچھ نہیں ہوتی کہ ہاں ہم نیک بھی ہیں برے بھی کام ہو جاتے ہم سے، ہم اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، دنیا میں بھی رہتے دین کا کام بھی کرتے. تو اس طریقے کی بات نہیں ہوتی. بات یہ غلط ہے کہ بندہ یہ کہے کہ نہیں ہم دین میں بھی ہیں دنیا میں بھی ہیں. ارے دنیا میں رہیں گے تو دین کی پابندی کریں گے نا. آپ کو جا کے حشر کے میدان میں دین کی پابندی کرنی نہیں ہے، نہ آپ کو مرنے کے بعد خبر میں جا کے دین کی پابندی کرنی ہے. نہیں، دنیا میں ہی رہ کر دین کی پابندی کرنا ہے نا. لوگ تو دنیا دین کو الگ الگ کر دیتے، کہتے کہ نہیں ہم تو دنیا میں بھی ہیں دین میں بھی ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تعجب ہے، یہ تعجب ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ دنیا میں بھی رہے دین میں بھی رہے؟ تو یہ تو منافقت والی بات بھی، یہ سمجھتا ہے کہ دیندار ہے. نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا ہے، یہ ہمیں حکم ہے. اب یہ کہنے والے اگر یہ کہیں کہ مطلب نہیں ہم دنیا میں بھی ہے دین میں ہے، تو نعوذ باللہ یہ بات غلط ہے. دنیا میں رہ کر آپ کو دین کی پابندی کرنا ہے. دنیا میں بھی ہم نہیں برائیاں بھی کریں گے دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے بھی وہ کریں گے، تو ایسی بات نہیں ہوتی. یہ منافقانہ صفت ہوتی ہے کہ جب چاہا دین پر چل لیا، جب چاہا دین سے منہ موڑ لیا. یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے مردے بھی اٹھ کے بات کرنے لگے نا تو تب بھی یہ یقین نہیں لائیں گے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیتے ہیں، جیسا کہ بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں نا فلاں فلاں نے کی، فلاں فلاں بتاؤ معجزہ، فلاں بتاؤ معجزہ. تو یہ معجزات اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیتے اور وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور کلمہم ان سے بات کرتے، الموتى مردے، وحشرنا علیہم کل شیء، اور تمام چیزوں کو ان کے روبرو جمع بھی کر دیتے. خبل یعنی سامنے، وحشرنا اور جمع کر دیتے علیہم ان پر کل شیء ہر شے، پورے شے خبل ان کے سامنے جمع بھی کر دیتے. یعنی جنت جہنم ہر چیز ان کے سامنے آ بھی جاتی. ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لاتے. ہاں اگر اللہ چاہے تو کوئی اور بات ہے. ولکن اکثرهم یجہلون، یعنی ان میں سے زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں. اکثرهم جاہلون، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اکثرهم لا يعلمون، اکثر یہ جانتے نہیں ہیں. واکثرهم جاہلون کہا، یہاں پر اکثرهم یجہلون، ان میں کے اکثر جاہل ہیں. آپ دیکھیں گے یعنی جتنی مرتبہ قرآن میں اکثریت کا لفظ آیا ہے وہ برائی کے لیے آیا ہے. زیادہ برے لوگ ہوتے، زیادہ علم رکھنے والے نہیں ہوتے، زیادہ جاہل ہوتے ہیں، زیادہ شکر گزار. اکثرهم لا یشکرون بولے اللہ تعالیٰ.
اور قلیلم ما تشکرون بولے، تم میں سے تو تھوڑے ہی ہو جو شکر ادا کرتے ہو بولے۔ تو میری بہنوں کمپٹیشن ٹف ہے، یہاں پہ کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ کمپٹیشن ٹف ہے، کمپٹیشن ٹف ہے، یعنی آپ کو اکثریت میں سے قلیل بننا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ہیں گناہ کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ آپ کے لیے مثال نہیں ہیں۔ آپ کو قلیل میں شامل ہونا ہے، آپ کو کم لوگوں میں شامل ہونا ہے جو کہ نیک ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی کمپٹیشن یعنی اب کہا جاتا نا، دنیا میں ایک مثال دے کے آپ کو بتاؤں کہ کہا جاتا کہ سیٹس بہت کم ہیں، امیدوار تو بہت ہیں، لیکن سیٹس کیا ہے تھوڑا کم ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس وقت؟ کمپٹیشن ٹف ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو میری بہنوں یہی ہے، دین میں بھی ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنا ہے۔ قلیل کا لفظ جہاں پر آیا ہے، تھوڑے کا لفظ جہاں پر آیا ہے، وہ بالکل یعنی کیا کہتے ہیں کہ نیکیوں کے لیے، شکر گزاری کے لیے، مومن کے لیے قلیل کا لفظ آیا ہے۔ تو یہاں پر تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی اللہ نے یہ اعلان کر دیا تھا جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، قیامت تک یہی رہیں گا، اکثرہم یجہلون، ان میں کے اکثر جاہل ہوں گے، اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ جہالت کی باتیں ہی ان کے اور حق قبول کرنے کے درمیان میں آ جاتی ہیں۔ ان کی جہالت جو ہوتی نا، نہیں ہم ہی صحیح ہے، یہ ہم جاہل باتیں کرتے ہیں، جاہل حرکتیں کرتے ہیں، تو ان کی جہالت حق کو قبول کرنے کے آڑ ہو جاتی ہے، نہیں حق کو قبول نہیں کرتے وہ لوگ جہالت کی وجہ سے۔ اگر جہالت کا پرجا اڑ جائے تو شاید حق کی بات ان کو سمجھ میں آ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ الا ان یشاء، شاید کہ مطلب اگر اللہ چاہے تو، یعنی اللہ کب چاہتا ہے؟ جب یہ جہالت کے پردے اپنے آپاس سے اٹھائیں، ہٹائیں، اپنی آنکھوں کو کھولیں، راستہ دیکھیں، تو تب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ لیکن اکثریت کو اللہ نے بتایا کہ اکثرہم یجہلون۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیاطین پیدا کر دیے، اور کچھ آدمی بھی، کچھ جن بھی۔ کیا بتائے؟ وَكَذَلِكَ، اسی طرح یہ نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی آپ پریشان مت ہوئیے، آپ اتنا محنت کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، تو پریشان مت ہوئیے، تم سے پہلے نبی بھی ایسے گزرے جن کے دشمن بہت تھے، شیطان، جو انسانوں میں تھے، جنوں میں سے بھی تھے۔ شیطان یہ ایسا سرکش کے لیے استعمال ہوا نہیں، یہ بات کہ مطلب مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمائی نا، یہاں پر بھی ایک تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے نا، ان کو بھی جھٹلایا گیا، انہیں بھی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح پچھلے لوگوں نے صبر کیا تھا، پیغمبروں نے صبر کیا تھا، پچھلے پیغمبروں نے صبر کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھے، ہمت بڑھے۔ کہتے ہیں نا کہ مطلب ایک کام کر رہا ہے بندہ، اب اس کو رکاوٹیں آ رہی، تو کیا کہتے ہیں کہ مطلب ارے دیکھو آگے بڑھ کے تم کو کامیاب ہونا ہے تو یہ رکاوٹیں آئیں گی، تم کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، تو تم جب کامیاب ہوگے۔ تو یہ حوصلہ اللہ کی طرف سے ملتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ قرآن میں اللہ نے نازل کر دیا ان حوصلے کے الفاظ کو۔ تو میری بہنوں ابھی آپ کو اور مجھے بھی اس سے حوصلہ لینا ہے، کیونکہ انبیاء والا کام، رسولوں والا کام اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سونپا ہے نا۔ ہم امت محمدیہ ہیں، آپ اور ہم، تو پھر کیا کرنا ہے ہمیں؟ رسولوں کا جو کام ہمیں سونپا گیا تھا وہ کرنا ہے، سب کو کرنا ہے، سب کو۔ اب اس میں حوصلہ رکھنا ہے، پھر کم ہمتی ہو جاتی نا کہ مطلب ارے کیسے کریں، نہیں ہو رہا ہے، ایسے مطلب باطل کا اندھیرا نظر آتا ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ یہ کوئی بھی میری بات نہیں سنیں گے، میرے بچے میری بات نہیں سنیں گے، میرے شوہر نہیں سنے گا میری بات، میری ماں نہیں سنے گی، باپ نہیں سنے گا، بچے نہیں سنیں گے، فلاں نہیں سنیں گے، بہن بھائی نہیں سنیں گے۔ یعنی یہ شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہاری بات تو سنی نہیں جائے گی، بولنا تمہارا فضول ہے۔ لیکن نہیں، آپ اللہ پر اعتماد رکھیں، بھروسہ رکھیں، توکل کریں، اور فوری اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لائیں کہ بلغوا ولو انہ آیا، کہ تم پہنچا دو ایک آیت ہی کیوں نہ۔ ادعو الی سبیل، اللہ کا حکم کیا ہے؟ تو حدیث ہے، اللہ کا حکم کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ آیتیں کیا ہیں؟ اس میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ۔ قل کتنی جگہ ہم نے نہیں پڑھا، قل کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یعنی آپ کو کہنا ہے، آپ کو اعلان کرنا ہے۔
قل لا يستوي اصحاب النار یعنی اصحاب النار اور اصحاب الجنہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. قل کہہ دو کئی مرتبہ اللہ نے کہا. مطلب یہ کیا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے ہمیں دوسروں تک اللہ کی بات کو پہنچانا ہے. نبی کو بھی تسلی دی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے کہ دیکھو اے نبی کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے پیچھے ایک دشمن شیاطین. الانس والجن، انسان بھی ہے دشمن، انبیاء کے پیغمبروں کے رسولوں کے، اور جنات بھی ہیں. نہ صرف انسان ہے بلکہ جنات بھی ہیں. آپ انسان جن سب مل کے ستائیں گے آپ کو. لائٹ لیجئے، سبحان اللہ، اعوذ باللہ پڑھیے اور لگے رہیے کام میں. ان دشمنان حق کے مقابلے میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ ہم کو بتانا ہے. ڈھیلے نہیں پڑنا ہے. جو ڈھیلے پڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اور حملے ہوں گے، مزید حملے ہوں گے. ہمیں استقامت کے ساتھ جمے رہنا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا اللہ نے ان آیات کے ذریعے سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب کو بھی یہ حوصلہ دے رہا ہے اللہ پاک کہ تم صبر و استقامت کے ساتھ جمے رہو. اور ایک بات بھی یہاں پر پوائنٹ ایک آتا ہے کہ شیطان کے پیروکار کیا ہیں؟ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی. انسان میں سے کون ہے؟ سرکش، باغی، متکبر، یعنی حماقت کرنے والا، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نافرمان اللہ تعالیٰ کے. تو یہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں. یہ انسانی ہوتے لیکن شیطان کے چیلے ہوتے. جیسے اللہ نے کہا نا یوسوسو فی صدور الناس، وہ وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں. کون؟ من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی انسانوں میں سے بھی. یعنی صرف جنات ہی نہیں، شیاطین ہی نہیں بھٹکاتے، انسان بھی بھٹکاتا ہے، انسان بھی وسوسے ڈالتا ہے. اس انسان بھی ایک ایمان والے کا دشمن ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے. تاریخ گواہ ہے اس چیز کی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آج بھی کئی سے واقعات آپ کو ملیں گے جہاں پر یہ قسم کی چیزیں آپ کو دکھائی دے گی کہ دشمنیاں، عداوتیں. عدوون کہا نا، عدوون یعنی ایسے دشمنی جو پکی دشمنی. لیکن ان کی دشمنی کیا کام آئے گی؟ نہیں. ٹیمپرری تھوڑی دیر جیتتے ہوئے بھی نظر آئیں گے وہ لوگ، لیکن نہیں. ہار کس کی ہوگی؟ باطل کی ہی ہار ہوگی اگر حق کے لیے ہم ڈٹ کر رہیں. اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ڈٹے رہے تھے، اتنے خطرناک ماحول میں کیسا ڈٹے رہے تھے، اس بات کو ہم بار بار ریکال کریں. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو یعنی دشمن بنائے. ہر نبی کے دشمن تھے، پیدا کیے گئے تھے کچھ آدمی کچھ جن جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یعنی چکنی چپڑی باتیں کر کے وسوسے ڈالتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے بہکاتے تھے. ان کو جا کر کچھ بولتے، یہ ان کو بولتے، وہ ان کو بولتے. اور کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کی مدد سے یہ دین کے کام کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر تمہارا رب چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے. یعنی اللہ کو معلوم ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ یہ نہیں کر سکتے تھے. اللہ آزماتا ہے مومنوں کو. بندے کو جنت ایسی نہیں ملے گی نا، آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندے کو کہ بندہ اللہ کی بات پر ڈٹا رہتا ہے یا پھر ان کی باتوں میں آ کر ان کی حرکتوں کو دیکھ کر بدزن ہو جاتا ہے اور چھوڑ بھاگتا ہے وہاں سے. نہیں نا. جیسے کہ اور ایک پیغمبر کی مثال ہے ہمارے سامنے، مچھلی والے یونس علیہ السلام کی مثال، کہ کیسے وہ جب ان کو مطلب اپنی قوم سے بیزار ہو گئے تھے نا، اللہ کا حکم آنے سے پہلے چلے گئے تھے، تو کیا ہوا تھا؟ مچھلی نے ان کو نگل لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. پھر انہوں نے توبہ استغفار کی، دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. سبحانک، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. تو یہ اقرار کیا انہوں نے اپنے گناہ کا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو بخش دیا، دوبارہ زندگی دی، اور پھر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی. مطلب کیا ہے کہ بندے کو اللہ جب چنتا ہے تو آزماتا بھی ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ضرور تمہیں یعنی دھوکہ دیں گے، پریشان کریں گے، یہ شیطان نما انسان بھی اور شیاطین بھی. تو کیا بول رہے ہیں؟ اب ان کے پیچھے پڑے رہتے ہم، ارے انہوں ایسا بول دیے، انہوں ایسا بول دیے، انہوں نے ایسا کیا میرے ساتھ. نہیں، فذرہم، کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فذرہم، چھوڑ دو ان کو، وما یفترون،
ان کی افطرا پردازیاں جو ہے نا، یعنی ان کی جو گمراہ کرنے کی چال بازیاں ہیں، ہیلے بہانے تماشے دھوکے بازیاں فریب، اب یہ دھوکے بازیاں دینے میں، فریب کرنے میں، برائی کرنے میں ایک دوسرے سے مل جل کے بڑھ چڑھ کے حملے کریں گے آپ کے اوپر، تو کیا بولے اللہ تعالیٰ، فذرہم، چھوڑ دو ان کو، وما یفترون، جو بھی یہ لوگ افطرا پردازیاں کر رہے ہیں نا، یعنی جو بھی دشمنیاں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بھی مخالفتیں کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، آپ رجوع اللہ ہو جائیے. جتنی زیادہ آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، جتنی زیادہ آپ کے اوپر پریشانیاں آئیں گی، سب مل کے حملے کریں گے، پورے ایک جتھے کے ہو جاتے نا، پورے کافر مشرک فاسق یہود نصارہ، حالانکہ یہ ایک دوسرے کے دشمن رہتے ہیں، حتیٰ کہ نصارہ خود ایک دوسرے کے دشمن رہتے ہیں، اس میں بھی کیسٹ ہوتے نا نصارہ میں بھی، لیکن کیا کرتے ہیں جب اسلام کی مخالفت میں سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. جنگوں میں بھی دیکھیے آپ، تاریخ اسلام الٹا کر دیکھیے، تاریخ اسلام کے پیجز پلٹا کر دیکھیے پچھلے، وہاں پر بھی آپ کو یہی نظر آئے گا، یہ لوگ جنگوں میں بھی جتھا جتھا ہو گئے تھے. غزوہ خندق کی مثال ہے نا، غزوہ خندق میں کافر مشرک منافق یہود نصارہ پورے ایک جگہ ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف. تو یہ تو شروع سے چلتے آ رہا ہے. اب ایک بندے کو کیا کرنا ہے، ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دینا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے، ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہی فذرہم وما یفترون، چھوڑو ان کو جو افطرا پردازیاں کر رہے ہیں، اور رہنے دیجیے آپ. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یعنی اسی میں گم رہنے دو ان کو، وہی چال بازیوں میں، وہی مسلمانوں کے خلاف حرکتوں میں ان کو ملوث رہنے دو. جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے نا، ان کے دل اسی پر مائل ہوتے ہیں، ان کے دل اسی پر مائل ہوتے ہیں، اور شیطانی وسوسوں کا وہ شکار وہی لوگ ہوتے ہیں، اور وہی اسے پسند کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ہی وہ عمل کرتے ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. آخرت پہ یقین نہیں رکھتے یہ لوگ شیطانی وسوسوں میں گھرے ہوئے رہیں گے، اور شیطانی وسوسوں کا شکار ہوں گے، اور شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر خود بھی اپنی آخرت برباد کریں گے، لوگوں کی بھی آخرت برباد کریں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ جس حساب سے لوگوں کے اندر یہ ہوتا نا، میری بہنوں کے عقیدے آخرت کے بارے میں جو بھی کمزوری پیدا ہو جاتی نا، حقیقت ہے یہ کہ جب کبھی بھی یعنی لوگوں کے اندر کمزوری عقیدے کی پیدا ہو جاتی ہے تو اتنا ہی زیادہ یہ شیطانی جالوں میں پھنسنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہی، ان کو چھوڑ دو، ذرہم فذرہم وما یفترون، چھوڑ دو ان کو اپنے افطرا پردازیوں میں چھوڑ دو، تاکہ یہ لوگ حق یعنی ان کی طرف جو باطل ہے نا، حق کی طرف نہیں آئیں گے، باطل کی طرف ہی جھکے ہوئے رہیں گے، تو اسی میں مائل ہو جانے دو. افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دل اسی میں مائل ہونے دو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، یعنی ان امور کے مرتکب ہو جائیں گے جن کے مرتکب ہو رہے ہیں. ان کو وہی پسند ہے نا، وَلِيَرْضُوهُ، اس کو ہی پسند کرتے یہ لوگ، یعنی وہی شیطانی وسوسوں میں رہنا، وہی اپنے گناہوں پہ گناہ میں ملوث رہنا، اسی کو پسند کرتے. تو چھوڑ دو اے نبی ان کو، اور ان سے یہ کہو أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، جبکہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ اللہ وہ ہے جس نے تفصیل سے، مفصلاً تفصیل سے کتاب نازل کر دی. وَهُوَ الَّذِي، وہ ہے جو انزلہ نازل کیا الیکم تمہاری طرف، الکتاب، کون سی کتاب، مفصلاً تفصیل سے. قرآن ہے نا ہمارے پاس جو تفصیل سے آ گئی. اب ہمیں دوسروں کے در کے بھکاری نہیں بننا ہے کہ وہاں جا کر فیصلے کرائیں، اپنے زندگی کے وہاں فیصلے کرائیں، ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں، نہیں، قرآن کی طرف آؤ. اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنا ہے تو قرآن کی طرف آؤ. قرآن فیصلہ دے گا تمہاری زندگی کا، تمہارے مسائل کا، تمہاری پریشانیوں کا. تو اللہ فرماتا ہے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو میں تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے. والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک، اس کے مضامین خوب صاف صاف ہیں. اور وہ کیسی ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، والذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون، وہ اس کو جانتے ہیں، اس کا یقین رکھتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں. انہ منزل من ربک بالحق،
اور یہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، فلا تکونن من الممترین، آپ شک و شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ امت کو یہ تعلیم دے رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ میسج پہنچ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کتاب نازل کیے ہیں اس کتاب کو ہمیں سختی سے اس پر عمل کرنا ہے، جو احکامات ہیں اس پر صاف صاف تفصیل کے ساتھ بیان ہے اس میں احکامات۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کو حق جانتے ہیں اور شک نہیں کرتے۔ فلا تکونن من الممترین، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے تم دھوکے بازوں میں سے مت ہو جاؤ، شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، تم اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہو۔ شک کر کے کیا کر رہا بندہ، اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ جو بھیجی گئی ہے کتاب، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، اور کامل ہے، تمام ہے کلمات آپ کے رب کے، صدقاً سچائی کے ساتھ، وعدلاً انصاف کے اعتبار سے، لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلام بدلنے والا نہیں ہے، اللہ کا کلام بدلنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ هو السمیع العلیم، وہ بہت سننے والا اور بہت خوب جاننے والا ہے تمہارے اعمال۔ یعنی یہ جو کلام ہے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے، اللہ فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، یعنی تمام ہے، مکمل ہے، مسائل کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے، عدل کے اعتبار سے۔ تمت کلمت ربک صدقاً وعدلاً، یعنی سچائی کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو اس میں سچی باتیں ہیں، سچی باتیں، پیغمبروں کے سچے واقعات، پیغمبروں کے اس میں آپ کو سچے واقعات ملیں گے، آپ کو سچائی کا اس میں سبق ملے گا، آپ کو راست بازی کا اور بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کا اس میں آپ کو سبق ملے گا، احکام ملیں گے، مسائل ملیں گے، عدل ملے گا، انصاف ملے گا۔ اور اللہ کا یہ کلام ایسا ہے کہ جو تبدیل نہیں ہوتا، موسم کے لحاظ سے یا ادوار کے لحاظ سے کہ یہ دور میں ممکن تھا وہ دور میں ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے اس کے اعمال پر، اس کے احکامات پر عمل کرنا ممکن ہے، آسان ہے، ممکن بھی ہے، آسان بھی ہے، کیونکہ اللہ کے کلمات چینج نہیں ہوتے، لا مبدل لکلماتی، اللہ کے کلمات چینج ہونے والے نہیں ہیں۔ اس میں جو احکامات ہیں ہر دور کے لیے وہی احکامات ہیں، ہر لوگوں کے لیے، ہر اسٹیٹ کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر موسم کے لیے، ہر دور کے لیے پاسبل ہے۔ قرآن جب سے نازل ہوا قیامت تک کا الگ الگ دور آئے، الگ الگ لوگ تھے، الگ الگ ماحول تھا، لیکن قرآن پر چلنا آسان تھا، اور قرآن کے احکامات نہیں بدلے، لا مبدل لکلماتی۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے کلمات نہیں بدلے، زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے، قومیں بدلے، لیکن اللہ کا کلام نہیں بدلا، نہ بدلے گا قیامت تک۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب عمل کرنا ہے۔ اب ایک کامن مثال دے رہی ہوں میں آپ کو، اب سمجھیے آپ کے مطلب ہمیں عمل کرنا ہے تو ہم کیا کر دیکھتے ہیں، زیادہ لوگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل مجھے کوئی نیک عمل کرنا ہے، فار ایگزامپل مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں اپنے بچے کی سنت کے مطابق شادی کروں گی، بھائی سنت کے مطابق کروں گی، اب میری بیٹی کا مرحلہ ہے، بیٹے کا مرحلہ ہے، سنت کے مطابق شادی کروں گی، اب میں سوچ رہی ہوں، تو فوری میں کیا کرتی ہوں، لوگ کیا کر رہے ہیں سنت کے مطابق بولے تو لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو نیک لوگ انہوں بہت نیک ہے، انہوں کیسا کریں، انہوں بہت نیک ہے، نہیں، آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں، اکثریت کو نہیں دیکھیں، آپ دیکھیں میرے اللہ نے جو مجھے کلام دیا ہے، میرے پاس میرا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، میں اس میں دیکھوں کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، ان فی رسولکم اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونے عمل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ تو وہ طریقہ کیسے ہے، آپ سیرت پڑھیں گے طریقہ پتا چلے گا۔ چھوٹی کتاب ہے، زیادہ بڑی موٹی بڑی والی جلد سمجھ میں نہیں آ رہا، تجلیات نبوت، چھوٹی کتاب ہے، بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، حفظ کر لیجیے اس، آپ کو حفظ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے میں آپ کہتے ہیں، کلمے میں آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیا آپ کو ان کی زندگی حفظ ہے، کیا آپ کو ان کی زندگی کے تمام لمحات معلوم ہے، پھر آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پڑھیں،
سیرت پڑھیں تو دیکھیں آپ کو پتا چلے گا آپ نے کیسی شادیاں کی تھی. آپ کے بنجے ہوئے تھے, سانچا ہوا تھا, دیکھیے کھول کی کتاب, نعوذ باللہ حرام, نہیں ہوا تھا. تو یہ چیزیں ہمیں ملحوظ رکھنا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, اس حساب سے مجھے زندگی گزارنا. مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا, فلاں کیوں نہیں دیکھنا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ, اگر تم اطاعت کرو گے, أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, زیادہ ان لوگوں کی جو زمین میں بستے ہیں, يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ اکبر. کیا فرمانے اللہ تعالیٰ, یضلوک, وہ گمراہ کر دیں گے تمہیں, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے, اللہ کے راستے سے وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. دیکھیے بہنوں, یہ جو قرآن کا جو انداز ہے نا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی, یہ کہتے ہیں نا کہ ایک موتی ہے جو پروئے جا رہے ہیں مالے میں, ہے نا, ایک دوسرے سے جڑتی ہیں یہ باتیں. اسی لیے وقت پہ رہیے آپ لوگ, اس میں تقریباً لیٹ جوائن ہوتے ہیں. الحمدللہ بہت سارے تو الحمدللہ وقت پر جوائن ہو رہے ہیں, لیکن بعض ایسے ہیں بہنیں جو لیٹ جوائن ہوتی ہیں. اللہ کے واسطے وقت پہ جوائن ہوئیے تاکہ سارے لڑیوں کو آپ پا سکے, سارا موتی کا مالا پائے نا. ایسا نہیں کہ چند موتی ہاتھ میں لے کے پھریں گے, نہیں نا, سارا مالا پائیں آپ, موتیوں کا مالا, ہے نا. اللہ تعالیٰ کیسے پروتا ہے باتوں پر, ایک کے بعد ایک کے بعد, سبحان اللہ, کیسے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, اور اگر تم اطاعت کرنے لگیں گے, تم دیکھنے لگیں گے, پیروی کرنے لگیں گے, راستے پر چلیں گے, اکثر من فی الارض, اکثریت کو دیکھ کر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں گے, یضلوک, وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ ان یتبعون الا الظن, یہ کس کی اتباع کر رہے ہیں اکثریت, ظن, گمان کی. ایک گمان ہے جو ذہن میں بٹھا رکھا ہے, ایک گمان ہے جو ذہن میں بٹھا رکھا ہے, سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے, یہ جو کر رہے ہیں میں بالکل صحیح کر رہی ہوں. ایک گمان ہے, حدیث کی دلیل نہیں ہے, قرآن کی دلیل نہیں ہے, بس گمان ہے. من چاہا اسلام ہے, رب چاہا اسلام نہیں ہے. من چاہی زندگیاں ہیں, میں حجاب کروں تو اپنی پسند سے کر رہی ہوں, مطلب چاہے وہ اسلامک ہو یا نہیں ہو. حجاب کر رہی ہیں, ایک اسلامک چیز ہے, اس کو بھی اپنا انداز اپنا رہی ہیں کہ میرا یہ انداز ہے. اب ایک کامن ہو گیا ہے, یہ جو مطلب لاما والا اسکارف ڈالتی ہے, یہ کوئی عالمہ ہو تو وہی ڈالے گی. اب کامن جو لوگ ہوتے ہیں چھوٹے دوپٹوں سے کام چل جاتا ہے. ارے سبحان اللہ, آپ کو پتا ہونا چاہیے حجاب کیسے ہوتا ہے. حجاب وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جسم کے اتار چڑھاؤ کو چھپائے. ارے جسم کے اتار چڑھاؤ سارے واضح ہو رہے ہیں, ادھر سے دکھ رہا, ادھر سے دکھ رہا جسم پورا, اور ہے کہ مطلب حجاب پہنی ہے, ٹائٹ برقع ہے, ٹائٹ اسکن ٹائٹ, وہ کیا کہتے ہیں مطلب فٹنگ کا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کسی سے میں نے سنا تو حیرت ہوئی مجھے سن کر, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, کئی بار سن لی میں اب تک. تو کوئی کہتے ہیں ایسے کہ مطلب نہیں باجی وہ فٹنگ کا نہیں ہے, تو برقع فٹنگ کا ہوتا, کپڑے ہوتے بہن فٹنگ کے, وہ بھی نہیں پہننا چاہیے زیادہ ٹائٹ. برقع فٹنگ کا کیسے پہنتے, تعجب لگتا نا یہ باتیں سن کر, برقع بھی فٹنگ کا ہوتا. تو ماحول آج کل ایسا بن گیا ہے کہ اگر میں بولوں کہ ارے برقع فٹنگ کا پہنتے تو لوگ مجھے تعجب سے دیکھیں گے, بولیں گے یہ کیا کہہ رہی ہے, اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ برقع فٹنگ کا پہنا جاتا. تو یہ والی بات ہوئی. اکثریت کو جب ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں, جہالت میں مبتلا ہو جائیں گے, راہ راست سے بھٹک جائیں گے. ہمیں دیکھنا کہ میں حجاب کر رہی ہوں تو مجھے دیکھنا میرا قرآن کیا کہتے ہیں, میری حدیث کیا کہتی ہے, حدیث نبوی کیا کہتی ہے, قرآن اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, اور میری ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن دیا, حدیث دی, تو میں اس کو دیکھوں کہ کیسے وہاں پر کیا احکامات ہیں حجاب کے. ایسے سادہ سیدھا ہو کہ لوگ تمہیں پلٹ کر نہ دیکھیں دوبارہ, یعنی تمہیں نہ دیکھے نہ تمہیں دیکھ. قرآن کیا کہتا ہے کہ یعنی حجاب ایسا پہنو, کپڑوں کے اوپر سے ایک حجاب ایسا ڈالو جو کہ تم کو لوگ تمہیں پہچانے, کہیں کہ یہ چھیڑے جانے کے قابل نہیں ہے, اس کو نہیں چھیڑ سکتے ہم. ایک ہوتی نا چھیڑے جانے کے قابل نکلتی ہے گھر سے باہر,
یعنی ایسا لباس پہن کے نکلتی ہے، ایسا یعنی ابایا بھی پہنا تو ایسا پہنا کہ لوگ چھیڑ رہے ہیں اسے دیکھ کر. تو یہ بس سمجھ جائیں. اب میں تو مختصراً کہہ کر آگے بڑھ رہی ہوں، بس سمجھ جائیں. اب یعنی اٹریکشن والا، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والا نہیں ہو، سادہ سیدھا ہو اور ڈھیلا ڈھالا ہو. کپڑوں کے اوپر سے ڈالا جائے، ایسا نہیں کہ کپڑے کو ہی حجاب بنا لیا، نہیں، کپڑوں کے اوپر سے ڈالا جائے اور سادگی والا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو اور ایسا پہنے کے جسم کے ابھار اتار چڑھاؤ نظر نہیں آئے. تو یہ والا اسلامی لباس ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم اکثریت کو دیکھ کر ان کے پیچھے مت جاؤ، وہ تمہیں راہ گمراہ کر دیں گے، تم کو اصل راہ سے بھٹکا دیں گے. کیونکہ ان یتبعون الا الظن، وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میں صحیح ہوں، میں جو ابایا پہنی وہی صحیح ہے، میں جو کر رہی ہوں وہی صحیح ہے، اور میں جو مطلب اسلام میرا جو ہے وہی صحیح ہے. اور قرآن کو نہیں دیکھتی، حدیث کو نہیں دیکھتی، اور کیا یہ بھی سمجھتی ہے کہ ہم جنتی بن گئے. جنت ایسا نا ہماری اطمینان کی ہماری زندگیاں ایسی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ایسا لگتا نا جیسے جنت میں بکنگ ہو گئی، ہماری بکنگ ہو گئی، ہماری سیٹ ریزرو ہو گئی ہماری جنت کی. ایسے اطمینان میں ہے زندگیاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ بتا رہی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. بالکل خیاسی کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، یعنی خیاس میں، خالی گمان میں. یعنی ایسی زندگیاں ہو گئی، ایسا لگ رہا ہے کہ بس مست، یعنی یہی دنیا سب کچھ ہے، اور آخرت میں ہماری تو ہاں آخرت بھی ہماری کامیابی ہے، جنت بھی ہمیں ملی گئی ہے، اور یہ پورے خیاس میں جی رہے ہیں، یہ خیال میں جی رہے ہیں. اکثریت جب آتی ہے میری بہنوں، یہ خیال والے ہی ملتے ہیں آپ کو. اکثریت باطل کی ہی آتی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقوں میں بڑھ گئی ہوگی امت، جس میں سے ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا، باقی سب جہنمی بولے. اور اس جنتی فرقے کی نشانی کیا بتائی آپ نے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ہمیں طریقہ دیکھنا ہے تو کس کا دیکھنا ہے میری بہن؟ اکثریت کا نہیں دیکھیں گے، لوگوں کا نہیں دیکھیں گے. کیا فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیث کے الفاظ ہیں، لکھ لیجئے، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، یہ سب جگہ پر آپ کو یہ حدیث ملے گی. الفاظ کیا ہیں؟ ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی. جو کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ جو مجھ پر، یعنی میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. آج زندگیاں ٹٹول کر دیکھ لیں، ہمارے کتنے طریقے میرے نبی کے طریقے ہیں، میری زندگی کے کتنے طریقے صحابہ کے جیسے ہیں، میری زندگی کے کتنے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب بولیں گے، اب ڈھونڈیں گے تو ہزاروں تو ایسے ہی مل جائیں گے، ہزاروں میں ایک ہوگا جو ایگزیکٹلی قرآن اور حدیث کے اوپر چلنے والا ہو. تو سبحان اللہ، یہی تو کہا نا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، 1000 جہنم میں جائیں گے تو ایک جنت میں جائے گا. 999 جہنم میں جائیں گے تو ایک جنت میں جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب کیا سمجھ جائیں گے؟ ارے بہت مشکل ہے جنت میں جانا. نہیں نہیں، اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا نہیں مجھے جنت میں ہی جانا ہے، تو انشاءاللہ باذن اللہ میرے لیے آسان ہو جائے گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پوری طریقے سے عمل کروں. میرے لیے آسان ہو جائے گا کہ میں صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کروں. میرے اندر ایک تڑپ، صحابہ کا دیکھیے آپ آن دی ہول دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا صحابہ کے اندر کیا تڑپ تھی، کیا کام وہ لوگ کرتے تھے، کس کو ترجیح دیتے تھے. ترجیح والا معاملہ ہے نا یہاں پر. اپنے وقت کو زیادہ وقت اللہ کے لیے لگاتے وہ لوگ، اس میں ان کی دنیا کے کام بھی ہو جاتے تھے. ایسا نہیں کہ ان کی دنیا نہیں تھی، مطلب جنگلوں میں جا کے زندگی گزارے تھے، نہیں. دنیا میں رہتے ہوئے وہ اللہ کا اللہ کی رضا کے لیے، اس کے کام کے لیے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے زیادہ وقت دیتے تھے. اور وہ لوگ چلتے بھی تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سختی کے ساتھ. سختی سے ساتھ چلیں گے تو کیا ان کی دنیا برباد ہو گئی تھی؟ نعوذ باللہ، نہیں. تو بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تم اکثر لوگوں کی اگر اتباع کرنے لگو گے تو وہ تمہیں صحیح راست سے بھٹکا دیں گے.
کیونکہ وہ لوگ یتبعون، وہ لوگ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ اکثریت گمان کی، خالی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ جنت میں ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ میں سے راضی ہو جائے گا. ظن ہے یہ، گمان ہے صرف. ہاں عمل کر کے گمان کرو تو وہ جائز ہے تمہارے لیے. عمل نہیں ہے، خالی گمان ہے، تو پھر بے فیض ہے. عمل نہیں ہے، صرف خیاسی ہے، یعنی مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پروورب ہے، ڈونٹ میک این کیزلس ان دا ایئر. اب خالی مطلب ہوائی خلے مت بناؤ. تو ویسے ہوائی خلے نہیں بنانا ہے، قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان ربک ہوا اعلم. اب تم میں سے کون بہکا ہوا ہے، کون صحیح راست پر ہے؟ ان ربک، بے شک تمہارا رب، ہوا اعلم، وہ بہتر جانتا ہے، من یضل عن سبیلی، کون اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون راہ راست پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مشرک، کافر، فاسق، منافق سب یہی کہتے تھے ہم صحیح ہے، ہم صحیح ہے، ہم صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی تم کو صحیح رہ کر پکارا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم صحیح ہے، ہم صحیح ہے. اللہ کو بہتر معلوم ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون کیسے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ، غلط حرکتیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتے تھے بباغ دہل کہ ہمارا دین صحیح ہے، ہم صحیح ہے. اے نبی تم گمراہی پر ہو، بولتے تھے نعوذ باللہ. تو آج ہم بحیثیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نیک اعمال کریں گے، بہترین عمل کرنے کی کوشش کر، لوگ ہم کو بولیں گے تم غلط ہو جی. اب سنیں خاموش بیٹھ جائیں، سنیں خاموش بیٹھ جائیں، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں. ہم سیریس لے کے بیٹھے ہوئے کہہ رہے میں غلط ہوں کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا چھوڑو ان کو، ذرہم. اور یہاں کیا کر رہا اللہ تعالیٰ؟ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلی، بے شک تمہارا رب جانتا ہے، بہت بہتر، اعلم، بہت بہتر جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے سے بہکا ہوا ہے اور کون ہدایت پر ہے. تو میں کیا کروں گی؟ میں ڈر جاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر، مجھے جانتا ہے کہ میں کون سے راستے پر ہوں. تو میں کیا کروں گی؟ کھول کھول کر راستے کی تلاش کروں گی، قرآن کھول کھول کر بار بار دیکھوں گی کہ صحیح راستہ کیا ہے، میں کس پر چلوں. اللہ کیسے کیسے انداز سے سمجھا رہا ہے تمہیں صحیح راستے پر چلنے کے لیے. اور کہہ بھی رہا، اعلان بھی کر رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم صحیح راستے پر کتنا ہو، بہکی ہوئی کتنا ہو. تو ہم اپنے بہکاوے کا مداوع کریں گے، شرمندہ ہوں گے اور اللہ سے توبہ استغفار کریں گے اور ہدایت کی راہ پر چمٹ جانے کی، ہم استقامت کے ساتھ جمے رہنے کی ہم کوشش کریں گے اور اللہ ہمیں کامیابی دے گا انشاءاللہ. اب آگے اللہ تعالیٰ جانوروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. انعام ہے نا، یہ سورہ کا نام ہی انعام ہے. تو اب جانوروں کے بارے میں پھر ذکر آ رہا ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اب جو ذبیحہ ہوتا ہے نا، حلال حرام کی ہمیں تمیز کرنا ہے میری بہنوں، دیکھنا ہے کہ حلال کون سا ہے، حرام کون سا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے کلو، کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے. ذبح کرتے ہوئے جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ، اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو. یعنی جس جانور پر شکار کرتے ہوئے یا ذبح کرتے وقت یا نہر اس کی قربانی کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اسے کھا لو، بشرط یہ کہ ان جانوروں میں سے ہوں جن کا کھانا مباح ہے نا، جو جانور جائز ہے ہمارے لیے، اس کو اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جا رہا ہے تو کھاؤ. اللہ کا نام جس پر لیا جا رہا ہے اسے کھا لو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے نا، اس میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ ایسے لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سمو علیہ وانتم انتم وکلوا، تم اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو. یعنی اس صورت میں یہ حکم ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں دکانوں سے ملنے والا گوشت حلال. اگر کسی کو یہ وہم اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ التباس ہو رہا ہے کہ مسلمان ہی ہے مگر کیسا ذبح کرا پتہ نہیں، صحیح طور پر ذبح کرا نہیں پتہ نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا نہیں معلوم، تو یہ شک شبہ نہیں کریں، شک شبہ نہیں کریں. ان کو یعنی مطلب یہ کہ اتنا ہی ہے تو پوچھ لیں ایک مرتبہ، جس جگہ سے بھی آپ گوشت لیتی ہیں پوچھ لیں کیا تم ذبح کرتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے کہ نہیں کہتے. اگر نہیں کہے تو ان کو بتائیے کہ مطلب اگر آپ نہیں کہتے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائی. نہیں، ہم ذبح تو سبھی کرتے، یعنی جتنے مسلمان خطاب ہیں تو ذبح تو کریں گے، 100% ذبح کریں گے، وہ جھٹکا دے کر تو ختم نہیں کریں گے، ذبح کریں گے. لیکن ذبح کرتے ہو تم نے بسم اللہ پڑھی یا نہیں پڑھی؟
بسم اللہ اللہ اکبر بس انہیں سکھا دیں. کوئی بندہ یہ کام کرے نا, تمام خصابوں کی دکان پر جا کر اسے بسم اللہ اللہ اکبر لکھ کے بڑا بڑا لگا دے اس کے پاس, بولے کہ یہ ذبح کرنے کی دعا ہے, یہ پڑھے کیسا بھی, تو سبحان اللہ تو بڑا ثواب ملے گا. کئی کام ہے میری بہنوں کرنے کے, دنیا میں کئی کام ہے. اپنی اولاد کو, ہم تو نہیں جا سکتے خواتین, اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے کیا کہتے ہیں کہ بھتیجے بھانجے جو بھی ہیں مرد, ان کو پہنچائیں گے بات. تو بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ جانور تم کھا سکتے ہو. تمہارے لیے کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کوئی لوگ گوشت سے پرہیز کرتے نا, ہمیں نہیں کھانا, میں نے کہا نہیں, وما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ, کیا ہو گیا تمہیں کہ تم نہیں کھاتے اس جانور کو, اس گوشت کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا. وقد فصل لکم ما حرم علیکم, جبکہ تم پر تفصیل سے بتلا دیا گیا ہے, تفصیل سے بتلا دیا گیا ہے کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے, یہ حرام ہے. کون سے حرام جانور ہے تم کو تو تفصیل سے بتلا دیا گیا. الا ما اضطررتم الیہ, ہاں اگر تم مجبور ہو جائے, سخت ضرورت پیش آئی, یعنی 3 دن کے بھوکے ہو گئے, مر رہا ہے بندہ, بھوک سے مر رہا ہے, اس وقت وہ حرام بھی اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے نا. لیکن یہ بات ہو رہی ہے حلال کی بات کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں حرام بھی تمہارے لیے اس وقت جائز ہو جائے گا جب مرنے پہ آ جاتا ہے بندہ, جب مجبور ہو جاتا ہے, سخت ضرورت پڑ جاتی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, یعنی اکثر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یقینی بات ہے کہ اکثر لوگ, بہت سارے لوگ بغیر علم کے محض اپنے خواہشات کی بنا پر دوسروں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں. یہ کھانا جائز نہیں ہے, وہ کھانا جائز نہیں ہے, یہ صحیح ہے, وہ غلط ہے. سمندر کے جو سمندری جانور ہیں, سمندری جتنے بھی سب اللہ نے حلال کیے. اس میں یہ بھی کہا خاص طور پر کہ سمندر سے باہر نکالنے کے بعد جو مر جائے, نہیں مطلب ہے کہ وہ سمندر میں ہی رہتا ہے, سمندر سے باہر نکال تو مر جائے گا. جیسے جھینگے ہیں, پراؤنس ہیں. اب کہیں لوگوں نے فتوی ڈال دیے نہیں پراؤنس کھانا جائز نہیں ہے, جائز نہیں. ارے کہاں سے لایا بھائی فتوا, کہاں سے سنتی ہیں ایسی باتیں؟ ہاں سمندری جھینگا نہیں ہے تو سمندر سے جب نکل جاتا ہے جھینگا تو کیا ہوتا ہے, وہ مر جاتا ہے. سمندر کا جانور حلال ہے, سمندر کا جانور حلال. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابھی تو میں ایک مثال دی, ایسے تو کئی آپ کو سو کالڈ علماء مل جائیں گے جو یہ غیر غلط فتوے دیں گے کہ یہ جائز ہے, کلیجی کھانا جائز نہیں ہے, گردے کھانا جائز نہیں ہے, وہ فلاں کھانا جائز نہیں ہے, اور کہاں سے لا لیتے پتہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کئی وہ اس دور میں بھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے سو کالڈ عالم, اپنے آپ کو بولتے تھے ہمیں عالم ہے, یہ نہیں کھانا ہے, وہ نہیں کھانا ہے, پلا نہیں کھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی کہ بہت سارے لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ان ربک هو اعلم بالمعتدین, اور اللہ تعالیٰ کو حد سے نکلنے والا کون ہے وہ معلوم ہے, خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ کون ہے جو حد سے نکل رہا ہے. اور تم ظاہری, اچھا اب اللہ تعالیٰ ایک بڑا حکم یہاں پر دے رہے ہیں میری بہنوں, اور سے سنیے, بہت اہم بات ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, گناہ چھوڑنا, دو بھی گناہ چھوڑو, ظاہری گناہ بھی چھوڑو, باطنی گناہ بھی چھوڑو. چھپ کے جو برا عمل کرتے وہ بھی چھوڑو, ظاہری جو برا عمل کرتے وہ بھی چھوڑو, 2 قسم کے گناہ بھی چھوڑ دو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, یاد کر لیجئے اس لفظ کو, ان الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کر لیجئے. اللہ فرماتا ہے تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو, پوشیدہ گناہ کو بھی چھوڑ دو. بے شک جو تم گناہ کر رہے ہو ان کو ان کے کیے کی ان قریب سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بلا شبہ جو لوگ بھی گناہ کریں, ان الذین یکسبون الاثم, جو بھی گناہ کما رہا ہے, سیجزون, ان قریب اسے بدلہ ملے گا جو وہ لوگ برے کام کرتے ہیں اس کا. ان قریب بدلہ ملے گا تو ہم ڈر جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ ان قریب بدلہ دے دے گا, لہٰذا ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے. اور ایسے جانور میں سے مت کھاؤ, ولا تاکلوا, اور نہ کھاؤ تم, مما لم یذکر اسم اللہ, جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے, ایسے جانوروں, یعنی آپ کو پتا ہے انٹینشنلی یہ اللہ کا نام نہیں لیں گے, یہ حلال نہیں کریں گے, آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے کسی کے بارے میں کہ یہ حلال نہیں کرے گا بندہ, یہ اللہ کا نام نہیں لیتا جانور پر, تو وہ کھانا نہیں ہے ہمیں, وہ نہیں کھانا ہے ہمیں. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, اللہ تعالیٰ بڑھائی یہ تو بلا شبہ نافرمانی ہے. یعنی جس جانور پر عمدن ہونا بول کے, یعنی عمدن کہتے ہیں یعنی انٹینشنلی اللہ کا نام نہ لیا گیا, اس کا کھانا کیا ہے, فسق ہے اور ناجائز. یعنی جس پر عمدن اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس جانور پر, اس کا کھانا
فسق اور ناجائز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے معنی میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھول جانے والے کو فاسق نہیں کہتے، جو بھول گیا یا نادانی کی وجہ سے کر رہا ہے اس کو فاسق نہیں کہتے، فاسق اس کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیتا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں وسوسے دل میں ڈالتے ہیں، کیا ڈالتے ہیں؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرتے رہیں، یعنی بیکار کا بحث مباحثہ کرنے کے لیے شیطان کیا کرتا ہے؟ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ بیکار بحث مباحثے نہیں کرنا، پتا چلا کہ یہ حلال ہے تو حلال ہے خلاص، یہ حرام ہے تو حرام ہے خلاص۔ لہٰذا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کی تو پھر یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگیں گے جو برے ہیں، جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان لوگوں کی بات سننے لگیں گے تو پھر تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اور جو کچھ ہم اللہ کی باتیں یہاں پر پڑھ رہی ہیں اسے یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔